ایک دن سمر نے اپنے ملازم کو تنخواہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ لو جواد، اپنے اس مہینے کی تنخواہ۔ جواد بولا لیکن صاحب ابھی تو مہینہ پورا ہونے میں پورے 10 دن پڑے ہوئے ہیں، آپ ابھی انہیں اپنے پاس رکھیں، مجھے جب ضرورت ہوگی میں آپ سے لے لوں گا۔ سمر کہتا ہے کہ ارے بھائی، میں نے کہا نا یہ لو اپنی تنخواہ اور کل سے تمہیں کام پر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جواد گھبرا کر پوچھنے لگا کہ کیا ہوا صاحب، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ سمر کہنے لگا کہ نہیں بھائی، بس میں نے تجھے کہا نا کل سے مت آنا، اب میرا سر مت کھاؤ اور اپنا کام کرو جا کے۔ جواد کچھ پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ شاید اس سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو گئی ہے جو اس کا مالک اسے بنا بتائے کام سے نکال رہا ہے۔ وہ سارا دن اداس اور پریشان اپنے مالک کے گھر کام کرتا رہا۔ جب شام کو اس کے مالک کا چھوٹا بھائی زہیب گھر آیا تو وہ جواد کو کچھ اداس اور پریشان پا کر اس سے پوچھنے لگا کہ ارے کیا ہوا ہے جواد، تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ جواد نے کہا کہ دیکھے نا بھائی، میں اتنے عرصے سے آپ کے گھر کا کام کاج کر رہا ہوں، مجھے اب تک آپ لوگوں نے تنگ نہیں کیا، مگر آج بڑے صاحب کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، آج انہوں نے مجھے ڈانٹا اور مجھے کام پر آنے سے سختی سے منع کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگا اچھا تم پریشان مت ہو، میں ابھی بھائی سے بات کرتا ہوں۔ اسے تسلی دینے کے بعد زہیب اپنے بڑے بھائی کے پاس چلا گیا۔ کہنے لگا بھائی کیا ہوا، آپ نے جواد کو کام سے نکال دیا ہے کیا؟ وہ بیچارہ بہت پریشان تھا اور رو بھی رہا تھا۔ سمر نے بھائی سے کہا کہ ہاں، پر میں کیا کروں، تم ہی بتاؤ کہ گھر کے حالات تو تم جانتے ہو سارے، میری نوکری بھی چھوٹ گئی ہے اور جتنی سیونگز تھیں وہ کسی نہ کسی طرح سے خرچ ہو گئی ہیں، اور تمہاری تنخواہ بھی اتنی نہیں ہے کہ گھر کا خرچ نکل سکے۔ ایسے میں ہم اسے کہاں سے اس کی تنخواہ دیں گے، تم خود ہی بتاؤ۔ ہم اپنے اس مشکل حالات کا شکار اسے کیوں بنائیں؟ اسے کہیں نہ کہیں اچھی جگہ کام مل ہی جائے گا اور اس کے گھر میں کمانے والا یہی ہے، ہمارے پاس تو اسے کچھ اچھا نہیں ملے گا، کم از کم اس کا گھر تو چلتا رہے گا۔ باہر جواد جو کہ انہیں چائے دینے آ رہا تھا، اس نے ان دونوں کی باتیں سن لی اور اندر کمرے میں آتے ہی کہنے لگا آپ نے سوچ بھی کیسے لیا صاحب کہ میں اس مشکل وقت میں آپ کا ساتھ چھوڑ دوں گا؟ آپ نے ہر مشکل میں میرا ساتھ دیا ہے، جب میری بیوی بیمار تھی تب بھی آپ نے اتنی بڑی رقم دے دی تھی، اور جب میں بیمار پڑ گیا تھا تب بھی آپ نے میرا کتنا خیال رکھا تھا، تو آج میں آپ کے مشکل وقت میں آپ کو کیسے اکیلے چھوڑ کر جا سکتا ہوں؟ میں آپ کے پاس ہی کام کروں گا، اور جب آپ کے پاس پیسے ہوں گے اور آپ کا کام سیٹ ہو جائے گا تو تب بے شک آپ میرے پیسے دے دینا۔ سمر نے کچھ سوچا اور کہا، مگر جواد نے بات کاٹتے ہوئے کہا کچھ نہیں صاحب، اب آپ کچھ نہیں بولیں گے، بس میں اب آپ کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں ہوں، میں بس یہیں رہوں گا، آپ کے ساتھ رہوں گا۔ میرے پیارے دوستو، یہ سچ ہے کہ اچھے حالات میں جب لوگوں کا ہم خیال رکھتے ہیں تو برے حالات میں وہی خیال لوٹا دیا جاتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، اور نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹس بھی تحریر ضرور کریں۔ رضوان الحق کو اجازت